السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، 27ویں رات کا میں وظیفہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک رات کا وظیفہ ہے جو 27ویں رات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر نور اور تجلیات جو ہیں پورے سال آپ کے ساتھ رہیں گی، اور اللہ پاک آپ کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند کر لے یا کون سے اللہ کے ذکر کے الفاظ پسند کر لے اور آپ کے گناہ جو ہے معاف کر دے اور جنت کی بشارت آپ کو دے دے، اور لیلۃ القدر کی رات کا مزہ آپ چکھ لیں۔ بہت سارے وظائف ہیں، لیکن میں نے چند وظائف رمضان شریف کے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ حضرات جو ہیں وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور ذکر و الہی کریں کہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے نعمہ اعمال کے اندر گناہوں کی صفائی کر دیں اور نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں۔ یہ 27ویں رات کا عمل ہے اور آپ نے 27ویں رات کو ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے اور آپ کو خصوصی طور پر آپ کوئی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ جب مرضی چاہے اسے آپ پڑھ کر رب سے مانگیں۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ 27ویں رات عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح بھی پڑھ لیں، کیونکہ آخری دنوں میں تو تراویح لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بس وہ بھاگ دوڑ کاروبار کا نظام یہ وہ چلتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے، آپ بھائی ہیں بہن ہیں جو بھی ہیں، آپ جو ہے کہ اس کو وظیفے کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں۔ آپ اپنا کوئی بھی مقصد رکھ لیں، گناہوں کی بخشش رکھ لیں، کاروبار رکھ لیں، شادی رکھ لیں، کوئی بھی آپ کا ذہن ہے وہ آپ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ یہ کام میرا ہو بھی کر دیں، آپ ہی کرنے والے ہیں۔ تو 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت کے اندر علم شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص جو ہے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھ لیا ہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، پھر علم شریف کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلنا لیلۃ القدر۔ یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پہلے بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے، سجدے سے پہلے۔ تو پھر جو ہے کہ آپ نے سلام کے بعد 37 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد 37 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 37 مرتبہ جو ہے سورۃ قدر آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو مین قوت اور پاور جو ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جس مقصد کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 27ویں رات کو آپ یہ پڑھیں گے، اگلے دن جو ہے وہ آپ کو لوگ جو ہے ایسے ملیں گے جیسے جناب علی کہ آپ جو ہے کہ نہا کر اور خوبصورت بن کر سامنے پبلک کے آ گئے۔ تو آپ نے 2500 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد، یہ بڑی قیمتی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے اللہ الصمد پڑھ لیا تو پھر 33 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جو ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ تو آپ نے کر لیا، اور کرنے کے بعد جو ہے کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر اور آپ نے جناب علی 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین۔ دیکھیں یہ فرشتے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، اللہ الصمد پڑھا وہ بھی فرشتے آ گئے، سورۃ قدر پڑھی فرشتے آ گئے، سورۃ اخلاص پڑھی فرشتے آ گئے، اور نعمہ اعمال دھلتا جا رہا ہے۔
تو آپ نے 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین اس کے ساتھ بھی آپ کے پاس فرشتہ آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دیکھیں یہ اسم اعظم ہے، اسے آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ پڑھیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ کتنے قیمتی خزانے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے سجدے کے اندر جو ہے آپ نے دعا مانگنی شروع کر دینی ہے۔ سجدے کے وظائف جو میں نے بتائے ہیں آپ کو، یہ پڑھنے کے بعد آپ خصوصی دعا مانگیں، اور خصوصی دعا مانگیں، اور آپ کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، وجود کے اندر سے گناہ جو ہے وہ دھلے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا جب دھل کر پاک صاف ہو کر آپ رب کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اور گڑ گڑا کر یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری خواہشیں پوری کر دے، میں جو جو چاہتا ہوں وہ مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میری سنوار دے۔ وہ وظیفہ جب آپ مکمل کر لیں، دعا مکمل کر لیں، ہاتھ جو ہے وہ ایسے رکھنے دعا کی شکل میں سجدے میں، ماتھا ٹیک دینا ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد جناب علی آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ آج وظیفے کے بعد آپ ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود میں اور آپ کی آنکھوں میں ایسی کشش آ جائے گی اور ایسی مٹھاس آ جائے گی کہ لوگ حیران اور پریشان ہوں گے۔ دعا آپ نے مانگ کے ختم کر لی اور آپ فارغ ہو گئے۔ اب آپ نے ہر وقت جو ہے اگلے دن اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور آپ روزانہ دیکھیں گے، بتانا نہیں کسی کو، وہ خوابوں کے اندر اللہ پاک کسی نہ کسی شکل میں آپ کو اچھی سے اچھی چیز دکھائیں گے، ارادے دکھائیں گے، قوت دکھائیں گے، اور آپ کو دنیا آپ کے آگے جھکا دیں گے۔ آپ رب کے آگے جھک گئے ہو نا، تو دنیا رب نے آپ کے آگے جھکا دینی ہے۔ ادھر سے بھی پبلک آ رہی، ادھر سے بھی پبلک آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی، اور آپ حیران پریشان ہوں گے۔ اور جو کہتے ہیں نا کاروبار نہیں چلتا وہ کر لیں، جو کہتے ہیں رشتے نہیں آتے وہ بھی یہ عمل کر لیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ جناب علی جادو ٹونا چلا ہوا ہے وہ بھی یہ کر لیں، اور بیماری کے عالم میں آپ بیمار ہیں، کتنی بھی سخت سے سخت بیماری ہے، آپ اسے پڑھ لیں اور پڑھیں، اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرما دے گا، رحم فرما دے گا، اور رستے سارے صاف کر دے گا۔ جادو ٹونا جن بھوت بلا پریت نظر اور جو بھی لگے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ میری امت نظر بد سے انتقال کرے گی، اور جس کو نظر بد لگ جائے، مرد کو انسانوں کو لگے تو اس کو ہنڈیا میں اکٹھا کر دیتی ہے، اور اونٹ کو لگ جائے تو اسے بھی یعنی نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ آپ کے نزدیک کوئی چیز نہ آئے۔ آپ نے ہر وقت آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھ لو، رب آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، پوچھے گا کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو۔ قاری حامد پیا نے آپ کو ایک ایسا رستہ بتا دیا ہے، ایسی قوت آپ کو بتا دی ہے، جب بھی آپ کو مشکل اور پریشانی ہو، وضو کر کر مسلے کے اوپر آ جائیں، بھاگے نہیں، ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، اس سے پوچھنا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ رستہ میں نے آپ کو بتا دیا، مسلے پہ میں نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے، سامنے رب ہے، اور یہ پختہ یقین کر لیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا فریاد کر رہا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے ہر چیز سے نواز دے گا۔ اللہ الصمد ہر چیز سے نواز دے گا۔ اللہ الصمد یہ اللہ کا من پسند ذکر الہی ہے، رب کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ مرد کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ خواتین کے لیے بھی بتا رہا ہوں۔ ہر وقت آپ نے پڑھنا ہے، صبح کے ٹائم آپ نے وضو کر لینا ہے، اور پھر سارا دن پڑھتے چلے جائیں، پھر بعد میں وضو کی ضرورت نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں،
اگر آپ غفلت کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ رہے تو اللہ اس سمت کو پڑھتے رہیں، اور اللہ پاک کرم فرما دے گا، اور عزت اور شہرت مل جائے گی، اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور تمام راستے کھل جائیں گے، اور 1 سال آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ جب اگلا 27ویں رات آئے گی رمضان شریف کی تو پھر اس عمل کو کر لیں۔ یہ سال میں آپ نے 1 مرتبہ کرنا ہے، اللہ پاک نے آپ کے اوپر رحم اور کرم کر دینا ہے۔ اب میرے بھائی، میری بہنیں، میری بچیاں جو جوان ہو چکی ہیں، اور ان سب سے گزارش ہے کہ اپنی دل کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے لیے خصوصی دعا پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی خواہشیں جو درینہ خواہشیں پوری نہیں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہے، وہ سننے والا ہے، اور وہ فریاد کو سنے گا، اور آپ کے تمام مسئلے جو ہیں اللہ پاک حل فرما دے گا۔ میں قاری حامد بیا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میری ویڈیو کو شیئر ضرور کرا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پڑھیں۔ ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، سب کو ملے گا، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور سب مسلمان بھائیوں کو روزے مبارک ہوں، اور آنے والی جو عید ہے وہ بھی آپ کو میں نے ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں۔